الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرضين حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. درود شریف پڑھیں. اللهم صل على سيدنا محمد صل عليه. میرے واجب الاحترام، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، میرے ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا اور پیدا فرمانے کے بعد اسلام کی دولت عطا فرمائی. اللہ نے ہمیں علم الہی عطا فرمایا، وحی الہی اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، اور اس وحی کی جو برکات ہیں وہ اللہ نے اس امت کو عطا فرمایا. تو جہاں ہر مسلمان با مقصد تعلیم جو ہوتی ہے اس کا حاصل کرنا مسلمان پر واجب ہے، وہیں فروغ علم کے ساتھ ساتھ کفر اور شرک کی گمراہی اور جہالت کے اندھیرے دور کرنا بھی ہر مسلمان مرد اور عورت کی دینی، اخلاقی اور ملی ذمہ داری ہے. علم والا، اہل علم ہونے کا مطلب کیا ہے کہ دوسروں کی خیر خواہی کرنا، دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا اور لوگوں کو ان کے مقصد حیات، ان کی زندگی گزارنے کا جو مقصد ہے اس سے آگاہ کرنا، تاکہ انسان عمدہ طریقے سے، اچھے طریقے سے، بہتر طریقے سے اسلامی تہذیب اور اسلامی اقدار کے مطابق اپنی زندگی گزار سکے. یہ جو مدارس ہیں، دینی مدرسے اور دینی جامعات
ان کا امت پر احسان ہے اور احسان عظیم ہے کہ 14 صدیاں پہلے اس تعلیمی سلسلے کی ابتدا مکہ اور مدینہ سے شروع. حضور علیہ الصلوۃ والسلام استاد ہیں اور صحابہ شاگرد ہیں. با مقصد تعلیم جو انسان کو انسانیت کا معراج کرواتی ہے، انسان کو اپنی انسانیت سمجھاتی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس با مقصد تعلیم کو دینے کے لیے معلم انسانیت بنا کر بھیجے، پوری دنیا کی انسانیت کے استاد بنا کر بھیجے. جب حضور مکہ میں تھے، مشرکین مکہ تنگ کر رہے تھے، ایمان لانے والوں کو، اسلام کو قبول کرنے والوں کو تکلیفیں دے رہے تھے. تو اس مدرسے کی ابتدا دار ارقم سے ہوئی. صحابی رسول حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا، جہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جا کر مسلمان ہوئے. صحابہ وہاں موجود ہوتے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں صحابہ کی تعلیمی سلسلے کو جاری رکھتے اور تربیت فرما رہے تھے. تو 14 صدیاں پہلے اس تعلیمی سلسلے کی ابتدائی مکہ میں، مکی دور میں دار ارقم میں ہوئی. اور جب حضور نے ہجرت فرمائی اور مدینہ پہنچے تو اصحاب صفہ میں مدرسہ قائم کیا کہ یہ صفہ کا جو چبوترا تھا، اس میں صحابہ کرام موجود ہوتے تھے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام آ کر اپنے ارشادات فرماتے، قرآن مجید کی تلاوت کرتے، قرآن کی تشریح بیان کرتے. تو ان علوم سے ان طالب علموں کو آراستہ فرماتے. تو یہ لوگ اسی مبارک سلسلے، علماء اسی عمل کو جاری رکھے ہوئے ہیں اور تمام تر مشکلات کے باوجود اس کو باقی رکھا ہوا ہے اور اس کو جاری رکھا ہوا. یہ جو ہمارا دین ہے، اسلام ہے، اس کی جو سب سے پہلی وحی ہم پر نازل ہوئی، سب سے پہلے الفاظ اقرا، حضور پڑھیے. تو سب سے پہلے علم سے، تعلیم سے، تعلم سے، سیکھنے اور سکھانے سے اللہ تعالیٰ نے اس دین کی ابتدا فرمائی. اقرا کا پیغام فرشتہ حضرت جبرائیل اللہ کی طرف سے لے کر حضور پر پہلی وحی لے کر آ رہے، اور پھر اس کے بعد حضور نے اتنا پڑھایا، حضور نے اتنی تعلیم دی، ہمارے ہر شعبے میں اسلام نے، دین نے، احادیث مبارکہ نے، قرآن مجید نے ہماری رہنمائی کی. اور پھر یہ پڑھنا اور پڑھانا اس امت کا اعزاز بن گیا، اس امت کا شعار بن گیا. اور پھر دنیا بھر میں مسلمان جہاں بھی گئے وہ علم، عمل اور کردار کے غازی بن کے گئے. ایک صحابی جہاں بھی چلا جاتا اس کے پاس علم بھی ہوتا، عمل بھی ہوتا اور اس کا کردار بھی ہوتا. یہ تینوں چیزیں جہاں جہاں صحابہ دنیا میں گئے، حضور علیہ السلام کی تربیت یافتہ جماعت حضور سے سیکھ کے، تربیت لے کے علم، عمل اور کردار کے میدان میں پوری دنیا میں پھیلے. آپ بنو امیہ سے لے کے بنو عباس کے دور میں دیکھیں، جتنے بھی علوم تھے، جتنے بھی فنون تھے، ان کے مراکز اور جامعات جو ہے وہ وسیع پیمانے پر پھیلے ہوئے تھے اور ان کی ترویج ہو رہی تھی. تو اس لیے ہر مسلمان کی بنیادی ذمہ داری کہ وہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام اور حضور کی دعوت، حضور کا لایا ہوا دین، حضور کا یہ علم تمام ممکنہ وسائل کے ذریعے دنیا تک پہنچائے، تاکہ ہر چھوٹا بڑا، ہر مرد اور عورت، ہر ایک دینی علوم سے آگاہ ہو سکے. آج جو دنیا میں علم اور معرفت کا شعرہ ہے، جو مشہور ہے، شہرت ہے، غوغا ہے، تو یہ سب وہی الہی کی وہ صافی چشمہ ہے جو حضور کے علم سے نکل رہا تھا اور اس کا فیض ہے
کہ آج یورپ جو سائنس، علم، مشاہدہ اور ترقی کی بات کرتا ہے، تو یہ بھی اندلس کے جو ہمارے مسلمان ہیں ان کا علمی ورثہ ہے اور ان کا کمال و احسان ہے۔ یورپ کو تو پتہ ہی نہیں تھا۔ ہمارے اندلس کے اندر مسلمانوں میں ایسے بڑے بڑے ڈاکٹر تھے، آج بھی میڈیکل کی جو بنیاد ہے وہ مسلمانوں کے ہاتھوں۔ دنیا کے جتنے علوم ہیں ان علوم کی بنیاد مسلمانوں کی ہے۔ اب دینی تعلیم حاصل کرنے کا مقصد کیا ہے، اس پر میں تھوڑی سی گفتگو کرتا ہوں کہ حضور علیہ السلام نے اپنے دور میں ہی ہمیں بتا دیا تھا کہ اسلام کی اجنبیت ہوگی اور دینی تعلیم کو جو حاصل کریں گے ان کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے کیا بشارتیں ہوں۔ آج کا دور جو ہے یہ اسلام سے اجنبیت اور غربت کا دور ہے۔ مسلم معاشرے میں ایمان اور یقین، عمل صالح اور تقوی کے خلاف بہت سے امور رائج ہیں۔ معاشرہ اسلامی ہے، مسلمان رہ رہے ہیں لیکن اسلام کے مخالف، پردے کے مخالف ہیں، قرآن کے مخالف ہیں، اس نظام کے مخالف ہیں۔ جبکہ لوگوں میں لا دینیت پھیل رہی ہے، دین سے دوری پھیل رہی ہے، مذہب بیزاری عام ہو رہی ہے، بے عملی ہمیں بہت زیادہ نظر آ رہی ہے، تو دینی تعلیم کو حاصل کرنے کا شوق اور اس کے لیے خود وقف کو وقف کرنا اور علم میں پختگی حاصل کرنے کا جذبہ تقریباً ناپید ہو چکا ہے، ختم ہو چکا ہے۔ تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو اسلام اجنبی ہو چکا ہے، اسلام غریب الوطنی کا شکار نظر آ رہا ہے۔ تو ایسے عالم میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمارے لیے کیا ضروری ہے کہ کچھ لوگ اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کریں، اپنی اولاد کو دین کے لیے وقف کریں اور اسلام کے ساتھ چمٹ جائیں، حتیٰ کہ اسی چمٹتے ہوئے ہمیں موت آ جائے۔ اس میں اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے بشارت بھی ہے اور اجر عظیم کا وعدہ۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، 145 نمبر حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بدأ الاسلام غریبا، اسلام کا جو آغاز ہوا تھا وہ اجنبی کی حیثیت سے ہوا تھا۔ میں اکیلا تھا، حضور فرماتے میں اکیلا تھا، میری بات کو سننے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا، معاشرہ مجھے قبول نہیں کر رہا تھا۔ تو حضور علیہ السلام کبھی طائف کے میدان میں، کبھی کس میدان میں، کبھی کس جگہ، کبھی کسی کے پاس جا کے اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں، اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہیں، لیکن اجنبیت تھی۔ تو اسلام کا آغاز حضور نے فرمایا بدأ الاسلام غریبا، غربت میں ہوا، اجنبیت میں ہوا۔ آگے جو حضور نے عجیب بات فرمائی وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ غَرِيبًا، صحابہ کو حضور نے فرمایا پھر تم ملتے گئے، قافلہ بنتا گیا، اور کرتے کرتے جب حضور اس دنیا سے گئے تو کم و پیش 1.5 لاکھ کے قریب صحابہ موجود ہیں۔ اسلام عرب کی سرزمین سے نکل چکا تھا، آگے پھیل چکا تھا۔ پھر بعد میں 50 سال کے اندر اندر صحابہ اکرام نے آدھی دنیا سے زیادہ حصے پہ اسلام کو پھیلا دیا۔ اسلام بڑا، اسلام کی وہ اجنبیت ختم ہوئی، وہ غربت جو حضور سے شروع ہوئی تھی وہ ختم ہوئی، اسلام پھیلنا شروع ہو گیا۔ لیکن حضور نے اس حدیث میں فرمایا وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ غَرِيبًا، لوگوں قرب قیامت کے قریب ان قریب ایک ایسا وقت آئے گا کہ اسلام اسی طرح غریب ہو جائے گا، اسلام اجنبی ہو جائے گا، لوگ پھر اسلام کو چھوڑ دیں گے، لوگ اسلام کے مخالف ہو جائیں گے، اسلام والے اسلام کو اپنی تحقیر سمجھیں گے، جدت پسندی، روشن خیالی کے نام سے نئے نئے طریقے ایجاد کیے جائیں گے اور تمہارے نبی کی سنتوں کو چھوڑ دیا جائے گا۔
حضور کی سنت کو، حضور کے طریقے کو، اسلام کے حکم کو، اللہ کے حکم کو اجنبی بنا دیا جائے گا۔ وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ غَرِيبًا، حضور نے یہ صحابہ کو اس وقت فرمایا۔ پھر حضور نے فرمایا فَطُوبَى لِلْغُرَبَاء، اس وقت خوشخبری ہو ان اجنبیوں کے لیے جو چند ایک لوگ رہ جائیں گے، اسلام کو اپنانے والے، اسلام کو پڑھنے والے، اسلام کو پڑھانے والے، اسلام کی بات کرنے والے، اسلام سے محبت کرنے والے۔ فَطُوبَى لِلْغُرَبَاء، حضور نے فرمایا ان اجنبیوں کو میری طرف سے خوشخبری اور مبارک۔ تو آج کے دور میں آپ دیکھیں مدارس ان حالات میں کام کر رہے ہیں کہ اللہ کا یہ دین باقی رہے، قرآن کا یہ پیغام باقی رہے، اسلام باقی رہے، اسلام کا یہ نظام باقی رہے، اور یہ آگے جو ہے وہ نسلوں میں جاری رہے۔ اور میرے بھائیوں، ہماری دنیا میں بقا یہ اسلام کے ساتھ ہے۔ جس دن اسلام ختم ہو گیا اس دن اللہ اس دنیا کو ختم کر دیں گے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جب آخری اللہ اللہ کرنے والا باقی رہے گا، اللہ پھر بھی اس دنیا کو باقی رکھیں گے، کیونکہ اس دنیا کو بنانے والے نے، اس خالق نے اس لیے بنایا تھا کہ میرا یہاں نام لیا جائے، تو کوئی نہ کوئی نام لے رہا ہے، تو اس کو کس نے زندہ رکھا ہے؟ انہی مدارس نے زندہ رکھا ہے۔ دوسری بات کہ ہم دین کی سمجھ بوجھ کیوں حاصل کریں؟ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرنے سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ ہمیں فائدہ یہ ہوگا کہ ہمیں احکامات الہیہ کا پتہ چلے گا، اللہ ہمیں کیا کہہ رہے ہیں، اللہ کے حکم کیا ہے، اللہ قرآن میں ہم سے فرما کیا رہے ہیں، اللہ قرآن میں ہم سے چاہتے کیا ہیں، اللہ کے نبی نے ہم سے کیا تقاضا کیا ہے۔ تو جب دین کی سمجھ بوجھ حاصل کی جائے گی تو اللہ کے احکامات پتہ چلیں گے، تو انسان اللہ کے احکامات کو بجا لائے گا، اس پہ عمل کرے گا۔ اور دوسرا، نواہی، جن چیزوں سے منع کیا گیا، اللہ نے روک دیا، ان کا ہمیں پتہ چلے گا، اس سے ہم اپنے دامن کو بچا کے رکھیں۔ اور پھر اپنی قوم کے اندر بھی نیکی کا حکم اور برائی سے روکنے کا ہمیں پتہ چلے گا، تو ہم اس فریضے کو بھی سر انجام دیں گے۔ اسی کی وضاحت کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، سورہ توبہ کی 122 نمبر آیت ہے، اللہ کہتے ہیں فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ، کہ ان کے ہر گروہ میں سے، ہر برادری میں سے، ہر خاندان میں سے، ہر محلے میں سے، فلولا نفر من کل فرقہ، ہر فرقے میں سے، ہر گروہ میں سے کیوں نہیں نکلتے، طائفۃ، ایک جماعت، ایک گروہ ایسا کہ وہ نکلے، لیتفقہوا فی الدین، تاکہ وہ دین میں سمجھ بوجھ حاصل کرے، وہ دین کا علم سیکھے، اور پھر دین کا علم سیکھ کے کیا کرے، وَلْيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، پھر وہ اپنی قوم کو ڈرائے، اِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، جب وہ ان کی طرف لوٹ آئے، لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، تاکہ وہ بچ جائیں، اس جہنم کی آگ سے بچ جائیں کہ جس جہنم کا ایندھن آگ اور پتھر اور انسان۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ ہر گروہ سے، ہر خاندان سے، ہر جگہ سے اتنے لوگ نکلیں کہ وہ دین کا علم سیکھیں، اپنی اولاد کو سکھائیں، تاکہ یہ دین کا علم وہ واپس آ کے اپنے خاندان والوں کو، اپنے محلے والوں کو، اپنی برادری والے علاقے والوں کو سکھائیں، تاکہ وہ جہنم کی آگ سے بچ جائیں۔ اور تیسری بات کہ بہترین انسان کیا ہے، بہترین انسان بننے کے لیے ہمیں کس تعلیم کی ضرورت ہے؟ یاد رکھیں، بہترین انسان بننے کے لیے ضروری ہے کہ بندہ اپنی خامیوں کو دور کرے اور خوبیوں کو اپنائے۔ قرآن مجید کو غور و فکر کے ساتھ پڑھنے سے جو ہمارے فکر، افکار اور نظریات اور عقیدے درست ہوتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ حدیث مبارکہ میں
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بہترین انسان کس کو فرمایا؟ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حدیث مبارکہ صحیح بخاری کی 5027 نمبر حدیث ہے کہ حضور نے فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ لوگوں تم میں سے سب سے بہتر انسان وہ ہے جو قرآن سیکھے اور آگے دوسروں کو سکھائے۔ سب سے بڑی ڈگری حضور علیہ السلام نے فرمایا، یاد رکھیں یہ دنیا کی ڈگریاں اگر بڑی ہوتی تو یہ حضور کو دی جاتی اور صحابہ کو دی جاتی۔ یہ ہماری وقتی ضرورت ہے، یہ ہمارے معاشرے کی ضرورت ہے، ان کو بھی ہم نے حاصل کرنا ہے، لیکن یہ ہماری دائمی اور ابدی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر قرآن نے، حدیث نے ہمارے ہر شعبے میں ہماری رہنمائی فرمائی۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم بہترین انسان بننا چاہتے ہو تو قرآن مجید کے ساتھ اپنا تعلق جوڑو۔ تو خیرکم، تم میں سے سب سے بہترین، سب سے اعلیٰ، سب سے اچھا اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں سے من تعلم القرآن وعلمہ، وہ ہے جو خود قرآن سیکھتا ہے اور آگے قرآن کو سکھا رہا ہے۔ چوتھی چیز کہ با مقصد زندگی، ایک تو ہے بے مقصد زندگی، جس نے بے مقصد زندگی گزارنی ہے اس کے لیے تو کوئی فارمولہ نہیں ہے، وہ اپنی خواہشات کی زندگی گزارے، جہاں مرضی بیٹھے، جو مرضی کھائے، جو مرضی سوچے، اس کے لیے کوئی پابندی نہیں۔ لیکن اگر آپ اور میں با مقصد زندگی گزارنے چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں کون سی تعلیم ضروری ہے؟ یاد رکھیں یہ جو روئے زمین ہے اس پہ بہت سی مخلوقات، اس پہ جانور ہیں، چرند ہیں، پرند ہیں، انسان رہ رہے ہیں، جنات رہ رہے ہیں، بہت سی مخلوقات ہیں، لیکن صرف دو مخلوقات ایسی ہیں، جنات اور انسان، جن کی زندگی کا مقصد ہی اللہ نے اللہ کی بندگی قرار دی۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ کہتے ہیں ساری مخلوقات کی تخلیق بھی ہم نے کی، سب کے خالق بھی ہم ہیں، لیکن ان دو مخلوقوں کو، جن اور انسان کو، صرف اور صرف ہم نے اپنی عبادت کے لیے بنایا۔ یہ میری مانے، میرے حکم کے مطابق زندگی گزاریں، جن چیزوں سے میں منع کروں ان سے رک جائیں، مجھے راضی کر کے میرے پاس آ جائیں۔ یہ انسان اور جن کی زندگی کا مقصد۔ تو اس مقصد میں کامیابی کے لیے ہمیں فرائض کو جاننا ہوگا کہ ہمارے اوپر اللہ کی طرف سے کیا فرائض ہے، واجبات کو جاننا ہوگا اللہ نے کون سی چیزیں ہمارے لیے ضروری قرار دی ہیں، محرمات کو جاننا ہوگا کہ کون سی چیزیں ہمارے لیے اللہ کی طرف سے حرام کردہ ہیں۔ اسی طرح حلال اور حرام کے مسائل ہمیں جاننے ہوں گے، اور اسی طرح اسلامی عقائد اور اسلامی نظریات کا علم حاصل کرنا ہوگا۔ تو ایک تو ہے مکمل عالم بننا، سارے علوم کو حاصل کرنا، یہ ہر ایک پر فرض نہیں ہے، لیکن ہر مسلمان پر اتنا علم حاصل کرنا فرض ہے کہ اس کو زندگی گزارنے کے لیے کون کون سے فرائض اللہ کے اس کی طرف متوجہ ہیں، کون سے حلال اور حرام ہیں، کون سی چیزیں جائز و ناجائز ہیں، تو اتنا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، اور اس کے بغیر چارہ کار ہی نہیں ہے۔ اب دینی علم کے ذریعے انسان اپنی زندگی کو با مقصد بنا سکتا ہے، اپنی زندگی کے مقصد کو جان سکتا ہے کہ مجھے اللہ نے کیوں پیدا کیا۔ سیدنا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارکہ ہے کہ سنن ابن ماجہ کی 224 نمبر حدیث ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ایک حدیث میں او مسلمۃ بھی فرمایا کہ حضور نے فرمایا کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ تو یہ فرض علم کتنا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اپنی زندگی گزارنے کے لیے جو ضروری احکام ہیں ہمیں ان کا پتہ چل جائے۔ ایک حجام ہے، نائی ہے، اس کو اپنے حجام کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے لیے اسلامی احکامات کیا ہے، میں نے کون سی کٹنگ کرنی ہے، میرے لیے حلال کیا ہے، حرام کیا ہے۔ ایک زمیندار ہے، اسے زمینداری کا علم حاصل ہونا چاہیے
کہ میری اس زمین کو میں نے کس طرح کرنا ہے، اجارے کے احکام کیا ہے، اجرت پہ کرنا ہے تو اس کے احکام کیا ہیں، ٹھیکے کے اوپر زمین رکھنی ہے اس کے احکام کیا ہیں، اس پہ جو عشر آئے گا اللہ کی طرف سے فرض ہو کے اس کے احکام کیا ہیں، اس کے مسائل کیا ہیں، اور میں نے اس زمین کو کس طرح استعمال کرنا ہے۔ اسی طرح ہر شعبے کا آدمی جس نے اپنے اپنے شعبے کو شروع کیا ہوا ہے، اس شعبے کا علم حاصل کرنا اس شعبے کو شروع کرنے سے پہلے ضروری ہے۔ ایک آدمی نکاح کر رہا ہے، اسے نکاح کا پتہ تو ہونا چاہیے۔ نکاح کرنے کے بعد میری جو بیوی بن جائے گی اس کے کیا کیا احکام مجھ پہ لاگو ہو جائیں گے، میری کیا ذمہ داریاں ہوں گی، اسلام نے میری کیا ذمہ داریاں ڈال دی ہیں۔ پھر اللہ نہ کرے آگے جو ہے جھگڑا ہو جائے، کوئی مسئلہ ہو جائے، تو شریعت نے ایک راستہ طلاق کا رکھا ہے، تو طلاق کے راستے کو میں نے کیسے استعمال کرنا ہے، طلاق کے احکام کیا ہیں، کس طریقے سے میں طلاق دوں گا تو میرے پاس پھر بھی گنجائش باقی ہوگی، جڑنے کی باقی ہوگی، رجوع کی باقی ہوگی، کون سی طلاق طلاق رجعی ہے، کون سی طلاق طلاق بائن ہے کہ جس کے بعد نکاح ٹوٹ جاتا ہے، دوبارہ نئے مہر کے ساتھ نئے گواہوں کے موجودگی میں دوبارہ خالی نکاح ہو جائے گا، اور کون سی طلاق ایسی ہوگی کہ جس کے بعد میرے پاس کوئی گنجائش نہیں، اور اس کے بعد سوائے حلالے کے شرعی حلالہ کہ وہ بیوی اس کے لیے اجنبی ہو جاتی ہے، کسی دوسرے سے نکاح کیا جائے، اس کے بعد وہ اپنی مرضی سے اس کو طلاق دے دے یا وہ فوت ہو جائے تو اس کے بعد عدت گزار کے یہ عورت اس کے لیے جائز ہو سکتی ہے۔ تو ہر نوجوان کو یہ پتہ ہونا چاہیے نکاح کے مسائل، طلاق کے مسائل، خلا کے مسائل، اور اسی طرح یہ جتنی بھی مسائل ہیں، زہار کے مسائل اور کف کے مسائل، کئی جمعے ہمارے اس پہ گزر چکے ہیں۔ تو ہر شعبے سے پہلے اس شعبے والے کے لیے خاص طور پہ اس شعبے کا علم جو اللہ اور رسول کا علم ہے، حلال حرام کا علم ہے، جائز ناجائز کا علم ہے، وہ اس کے لیے جاننا ضروری ہے، فرض ہے۔ اگر وہ جانے گا تو با مقصد زندگی پہ آئے گا، ورنہ بے مقصد ہے۔ آج کی حکومتیں آپ یاد رکھیں، یہود اور نصارہ عیسائیوں، انہوں نے تو پہلے ہی اپنے دین کو گرجوں تک محدود کر دیا۔ بھائی آپ نے مسجد سے باہر نہیں نکلنا، علماء مسجد سے باہر نہیں نکلیں گے، علماء ہمارا معاشرت طے نہیں کریں گے، ہم معاشرے کو جیسے ہم قانون بنا دیں، ہماری حکومتیں جیسے قانون بنا دیں۔ علماء نے بازار کی زندگی پہ بات نہیں کرنی کہ یہ سودا حلال ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ حکومتوں کا کام ہے۔ بس نماز پڑھو، اور انہوں نے اپنے گرجوں تک محدود۔ یہ اسلام ایسا دین ہے کہ جس نے قرآن و سنت کی روشنی میں ہماری حکومت کے مسائل بھی حل کیے ہیں، ہمارے بازار کے مسائل بھی حل کیے ہیں، ہمارے آئلی قوانین بھی حل کیے ہیں، ہمارے فوجداری قوانین بھی حل کیے ہیں، ہماری زمینوں کے مسائل بھی حل کیے ہیں، ہماری معاشرت کو بھی حل کیا ہے۔ ہر باب میں اسلام نے ہماری رہنمائی کی۔ یہ پورا نظام ہے جس کو سیکھنا، جس کو ملک میں نافذ کرنا، جس کے مطابق آپ دیکھیں ہمارے آئین میں لکھا ہوا ہے، ہمارے قانون میں لکھا ہوا ہے کہ حاکمیت اللہ کی ذات کی ہوگی۔ ہم اللہ کی ذات کے قرآن و سنت کے فیصلوں کے پابند ہوں گے۔ قرآن و سنت کے علاوہ ہم فیصلے نہیں کریں گے اس ملک میں، لیکن کتنے ہی فیصلے آپ دیکھیں حکومتوں نے بغیر قرآن و سنت کے کر دیے۔ ابھی حال ہی میں جو پچھلے چند مہینوں پہلے ٹرانسجینڈر بل منظور ہوا، وہ تو صریح قرآن اور اسلام کے مخالف ہے کہ مرد عورت بن سکتی ہے، عورت مرد بن سکتا ہے، اپنے نام تبدیل کر سکتے ہیں، ٹرانسجینڈر اپنی جنس کو تبدیل کر سکتے ہیں، دوسرے سے بدل سکتے ہیں، اور ہماری اسمبلیوں نے اس کو پاس کیا۔ تو اس لیے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، اس علم کا سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ضروری ہے۔ اور دوسری بات، جو اہل دین ہیں، علماء کرام ہیں، ان کی تکریم، ان کی عزت کیوں ضروری ہے؟ یاد رکھیں پہلی بات کہ علماء کرام کی فضیلت کیا ہے، علم حاصل کرنے والے کی، علم پڑھانے والے کی
پڑھنے والی کی اللہ اور اللہ کے رسول کی نظر میں فضیلت کیا ہے؟ علماء کرام کی جو فضیلت ہے دینی علوم سے بیراور ہونے کی وجہ سے، کہ وہ لوگوں کو اسلام کی دعوت پھیلاتے ہیں، دین کی تعلیم دیتے ہیں، معاشرے سے جہالت کا خاتمہ کرتے ہیں اور خیر اور نیکی کی راہیں بتاتے ہیں اور اس پر امت کو لے کر آتے ہیں۔ اب جس میں لوگوں کے دین اور دنیا دونوں کی اصلاح ہوتی ہے، تو یہ کام کس کا ہے؟ یہ انبیاء کا کام۔ انبیاء دنیا میں اسی لیے بھیجے گئے اور انبیاء کے پیروکاروں کا بھی یہی کام ہے۔ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ جو کام انبیاء کرتے تھے علماء کے ذمے۔ اب اس کی وجہ سے علماء کرام کی عزت ہے۔ سیدنا ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کی 2685 نمبر حدیث ہے، حضور نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے، و اہل السماوات، کہ اور آسمانوں والی مخلوق بھی، والارضین، اور زمین والی مخلوق بھی، کہاں تک؟ حتی النملۃ فی جحرھا، حضور نے فرمایا یہاں تک کہ چونٹیاں اپنی بلوں میں، وحتی الحوت، اور یہاں تک کہ مچھلیاں دریاؤں اور سمندروں میں، لیصلون علی معلم الناس الخیر، کہ ان لوگوں کے لیے جو علماء ہوتے ہیں، نیکی کی بھلائی کی تعلیم دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو خیر و برکت کی دعاؤں پر لگا دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں اللہ بھی دعا کر رہے ہیں، یعنی ان کے لیے خیر و برکت بھیج رہے ہیں، اللہ کے فرشتے بھی دعا کر رہے ہیں، آسمان والے بھی دعا کر رہے ہیں، زمین والے بھی دعا کر رہے ہیں، حتیٰ کہ حضور نے فرمایا حدیث مبارکہ میں کہ جو بلوں اور سوراخوں کے اندر مخلوق ہوتی ہے، چونڈیاں تک، اور جو دریاؤں اور سمندروں میں مچھلیاں تک جو اللہ کی مخلوق ہوتی ہیں، وہ ان معلم الناس، لوگوں کے سکھانے والوں پر، ان کی محنت کرنے والوں پر، اور لوگوں کی تعلیم اور تعلم کا بندوبست کرنے والوں کے لیے اللہ سے خیر اور برکت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ تو اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک یہ مثال ہے۔ اور اسی طرح آپ اندازہ لگائیں علماء دین کی تکریم کتنی ہے، ان کی عزت ہمارے اوپر فرض کتنی ہے، کہ مرغ کیا چیز ہے؟ مرغا، حدیث مبارکہ میں مرغ کو گالی دینا، برا بلا کہنا، اس سے منع فرمایا گیا، اور حضور نے اسی حدیث میں اس کی وجہ بھی واضح فرمائی کہ وہ نماز کے لیے جگاتا ہے، وہ آذان دیتا ہے۔ آپ ذرا یہ سوچیں، پھر جو مسجد کے مؤذنین ہوں گے، جو مسجد میں اللہ کی اذان دیتے ہوں گے، جو مسجد میں علماء کرام ہوں گے، جو اللہ کا دین پڑھا رہے ہوں گے، ان کی عزت اور تکریم اللہ کے ہاں کتنی ہوگی؟ جو لوگوں کو خیر و بھلائی کی طرف بلاتے ہیں، کتاب و سنت کی تعلیم سے روشناس کرتے ہیں، معاشرے سے شرک اور جہالت کا خاتمہ کرتے ہیں، اور ایمان باللہ اور خالص توحید کی دعوت کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، ان کا اللہ کے ہاں کیا مقام ہو؟ تو سنن ابو داؤد کی حدیث ہے، 5101 نمبر حدیث ہے، سیدنا زید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسب الدیک، مرغ کو گالی مت دیا کرو، فإنه یوقظ للصلاۃ، کہ وہ نماز کے لیے جگاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن لوگوں نے گھر میں مرغے رکھے ہوتے ہیں، تو صبح کی جب تہجد کی ٹائم ہو جاتا ہے، تہجد کے بعد سے وہ جاگ جاتے ہیں اور وہ شروع ہو جاتے ہیں، اذانیں دینا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو حضور نے حدیث مبارکہ، ایک جانور ہے، اس کو اس وجہ سے کہ وہ لوگوں کو نماز کے لیے بیدار کر رہا ہے، اللہ نے اس کی جو ہے برائی کرنے، اس کو برا کہنے، اس کو گالی دینے اور جو ہے اس کو ڈانٹنے سے اللہ نے منع فرما دیا، حضور نے منع فرما دیا۔ تو جو لوگ مؤذن ہیں، اذان آ کے دے رہے ہیں، لوگوں کو اذان کے ذریعے بلا رہے ہیں، اذان کے ذریعے جگا رہے ہیں اور لوگوں کو دین کی تعلیم دے رہے ہیں، وہ علماء، اللہ کے ہاں ان کا کتنا مقام۔ اور ایک اور مثال میں قرآن مجید سے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ یہ جو کتے ہوتے ہیں، کتے کے بارے میں کہ یہ نجس ہیں، کپڑے کو منہ لگا دیں تو کپڑا پاک نہیں رہتا، اور گھر میں جو ہے وہ کتا رکھنے سے منع فرما دیا، بلکہ حدیث میں فرمایا جس گھر میں
کتا یا تصویر ہو تو اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، منع فرما دیا۔ لیکن قرآن مجید میں شکار کرنے کے لیے جو کتا رکھا جاتا ہے یا کوئی جانور رکھا جائے جسے سدھایا ہوا ہو، تعلیم دی گئی ہو، وہ جب شکار کر کے لاتا ہے اس کے شکار کو حلال قرار دیا گیا۔ مثلا کتا ہے، چیتا ہے، بہت سے لوگ باز کے ذریعے شکار کرتے ہیں، شکرا انہوں نے رکھا ہوتا ہے، شکرے کے ذریعے شکار کرتے ہیں، حالانکہ یہ عام جانور ہے، اور بلکہ ان میں سے تو یہ باز اور یہ دوسرے جانور تو درندوں میں آ جاتے ہیں۔ لیکن سدھایا ہوا ہو، قرآن نے فرمایا تعلیم دیا ہوا، اس کی علامت کیا ہے کہ جب ان کو شکار پر چھوڑا جائے تو وہ شکار کو پکڑنے کے بعد خود نہ کھانا شروع کر دیں، بلکہ شکار کو لا کر مالک کے پاس چھوڑ دیں۔ ان کو باقاعدہ تعلیم دی جاتی ہے۔ ایسے باز ہوتے ہیں، ایسے شکرے ہوتے ہیں، کئی آپ نے شکاری کتے دیکھے ہوتے ہیں جو خرگوش کا، ہرن کا، دوسری چیزوں کا شکار کرتے ہیں۔ تو یہ سارے سدھائے ہوئے، تعلیم دیے ہوئے جو جانور ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 4 میں فرمایا وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ، شکاری جانوروں میں سے جو تم نے سدھا دیے ہیں، تعلیم دے دیے ہیں، تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ، تم نے ان کو وہ تعلیم دی ہے جو اللہ نے تمہیں تعلیم دی ہے کہ وہ شکار کریں اور شکار کر کے لا کے تمہارے پاس رکھ دیں۔ تو اللہ کہتے ہیں فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ، تو انہی میں اللہ نے تمہارے لیے ان کے شکار کو جائز کر دیا اور وہ تمہیں اپنے گھر میں رکھنے کے لیے تمہارے لیے جائز۔ آپ دیکھیں کہ علم کا کتنا مقام ہے۔ اگر وہی کتا علم دیا ہوا ہو، سکھایا ہوا ہو، اور وہ درندہ سکھا دیا ہو، وہ اپنے مالک کے لیے شکار کرتا ہے، اس کے شکار کو بھی جائز قرار دیا گیا۔ تو اہل علم کا مقام جو ہے، جو ایمان کے ساتھ دینی علوم سے واقفیت رکھتے ہیں اور اس میں پختگی لا رہے ہیں، ان کے اللہ کے ہاں کتنے درجات ان کے بلند ہوں گے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 11 میں اللہ فرماتے ہیں یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ تعالیٰ تم میں سے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جو علم دیے گئے، والذین اوتوا العلم، جو علم دیے گئے، علماء، اللہ کہتے ہیں درجات، اللہ نے ان کے درجے رکھ دیے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ ہر اس کام کو جو تم کر رہے ہو خوب خبردار ہے، اللہ دیکھنے والا ہے، خبر رکھنے والا ہے۔ تو یہ تو دنیا کے اندر مقام ہے، آخرت میں مقام کیا ہوگا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے، سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ سنن ابو داؤد کی 1464 نمبر حدیث ہے کہ یقال لصاحب القرآن، کہ جب قرآن والے، حافظ قرآن، عالم دین، قاری قرآن، جب قیامت والے دن اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، اللہ صاحب قرآن کو کہے گا اقرا، اے میرے بندے، اے حافظ قرآن میرے سامنے پڑھ، یعنی اللہ خود قرآن سنیں گے، اقرا ورتقی، اور دوسرا حکم ہو جائے گا چڑھتا جا، یہ درجات ہیں، یہ تیرا قرآن پڑھنا ہے، قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پہ چڑھتا جا۔ یا اللہ کتنے درجات ہیں؟ اللہ کہتے ہیں ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، ایسے ٹھہر ٹھہر کے پڑھ جیسے تو دنیا میں مزے لے لے کے تجوید کے ساتھ لفظوں کو درست کر کے قرآن کی محبت دل میں بسا کے ٹھہر ٹھہر کے قرآن پڑھا کرتا تھا۔ آج تیرا رب قرآن سن رہا ہے، تو مجھے قرآن سنا، قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پہ چڑھتا جا۔ فَإِنَّ مَنزِلَكَ عِنْدَ آخِرِ آیَةٍ تَقْرَؤُهَا، تیری منزل، تیرا درجہ وہاں ہے جب قرآن کی آخری آیت پہنچے گی، تو جہاں تیری آخری آیت ہوگی وہاں تیرا آخری درجہ ہوگا۔ تو اللہ کے ہاں اہل علم کا، قرآن والوں کا یہ درجہ۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دیں۔ مدارس کا یہ زمانہ ہے، مدارس کے داخلے کھلے ہوئے ہیں، تو اپنے بچوں کو، اپنے عزیزوں کو اس تعلیم کے لیے تیار کریں، قرآن کا حافظ بنائیں، قرآن کا قاری بنائیں۔ یاد رکھیں، آپ جن بچوں کو دنیا کی تعلیم دیں گے، آپ ایک بچے کو دین کی تعلیم دیں، آپ اپنی زندگی میں اس کا فرق واضح محسوس کریں گے۔
کہ دین اس کو کیا سکھا رہا ہے اور دنیا کی وجہ سے اس کے اندر کتنی تبدیلی آئی ہے. تو خدمت کرنے والا، آپ کو ایصال ثواب کرنے والا، آپ کو پوچھنے والا، آپ کے مرنے کے بعد آپ کو یاد رکھنے والا یہی بچہ ہوگا جو قرآن مجید کا تلاوت کرنے والا ہوگا، قرآن کا قاری اور حافظ ہوگا. تو اس لیے اہل علم کے قریب لگیں، اہل علم کو سنیں، قرآن مجید کی جو درس ہوتا ہے اس درس میں بیٹھیں، قرآن کو سنیں، قرآن کو سمجھیں، اللہ کیا کہہ رہے ہیں. اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم سے جو ہے وہ اس زیور سے آراستہ فرمائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں قرآن کی محبت نصیب فرمائے، اہل علم علماء کی محبت نصیب فرمائے، اللہ ہمیں اپنی محبت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.